اب میں ان کو بتا رہا تھا کہ اس کو استعمال کا کیسے موقع ہے. آپ چونکہ بعد میں پھر بتا دیتا ہوں. ایک خاتون نے مجھے خط لکھا کافی دیر پہلے, کئی مہینے پہلے کی بات ہے, کہ مجھے کئی سال سے الرجی ہے, جو ہر قسم کی روزمرہ کی خوراک سے الرجی ہے. نہ میں روٹی کھا سکوں, نہ سالن کھا سکوں, نہ آلو کھا سکوں. بڑی عذاب کی زندگی ہے. جو روزمرہ ہمیں عادت ہے زندگی کو سپورٹ دینے کے لیے جو خوراک کھاتے ہیں, وہ میں نہیں کھا سکتی. اور ساتھ ہی اس نے مجھے متنبہ کیا کہ میں ہر قسم کی ایلوپیتھک اور ہر قسم کی ہومیوپیتھک استعمال کر چکی ہوں. اس لیے کوئی فوری آسانی سے نسخہ نہ دے دینا کہ یہ نسخہ کام آئے گا. وہ ایسے نسخے مل چکے ہیں کہ کام نہیں آئے. اس وقت مجھے یاد آیا اپنا یہ نظریہ جو بڑا پرانا ہے. میں نے کہا آج اس کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں. اور فیئر کا چونکہ سب سے زیادہ تعلق ایکونائٹ سے ہے, جس میں آسنی کے فیئر میں بے چینیاں ہیں, وہ الگ پہچان ہے. محض فیئر, تو مجھے خیال آیا کہ بے شک یہ ایکیوٹ ہے, لیکن وہ گھڑی جب ایکونائٹ ملنا چاہیے تھا اور ایکونائٹ نہیں ملا, وہ ایکونائٹ ہی کو یاد کر رہی ہوگی. اس لیے اس بحث میں پڑے بغیر کہ لوگ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, کرونک ہے یا نہیں ہے, میں کہ میں آزماتا ہوں. لیکن ساتھ ہی مجھے خیال آیا کہ یہاں اونچی طاقت میں کام کرے گا, کیونکہ جتنا اونچا اتنا گہرا پیغام دیتا ہے. پرانی یاد کو دوبارہ ادھیڑ کر باہر لانا یہ چھوٹی پوٹینسی کے بس کی بات نہیں ہے. تو میں نے ان کو لکھ دیا کہ آپ 1,00,000 طاقت میں ایکونائٹ کھا لیں, بس ایک خوراک. اب 3-4 دن ہوئے مجھے خط ملا ہے, حیرت انگیز, کافی دنوں کے بعد مجھے بتایا ہے, تسلی کے بعد. انہوں نے کہا وہ ایک خوراک کھائی تھی, وہ دن اور آج کا دن الرجی کا نام و نشان باقی نہیں رہا. ہر چیز میں اسی طرح کھا رہی ہوں, وہی استعمال کر رہی ہوں. اس پہ دوسرا تجربہ میں نے کیا چھری بیگم کے اوپر, ان کی بیگم پر. ان کو جو کھانسی اٹھتی تھی اس سے زیادہ ان کو خوف تھا کھانسی کا. اس قدر چہرہ ڈرا ہوا تھا جب مجھے بتایا ہے, تو مجھے اچانک یاد آ گیا وہ تجربہ. میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ بھی الرجی کھانسی ہو اور خوف اس کو زیادہ بگاڑ رہا ہو. تو میں نے ان کو 1,000 طاقت میں ایکونائٹ دی. میرے پاس 1,00,000 تھی نہیں, ورنہ 1,00,000 ہوتی تو ہو سکتا ہے پر اٹھنا بھی ٹھیک ہو جاتا ساتھ ہی. وہ اللہ نے فضل کیا, نمایاں فرق پڑا. پھر فائزہ دوپہر کے کھانے پہ بہت سخت بیمار نظر آ رہی تھی. میں نے کیا ہوا, انہوں نے کہا ساری رات بے چینی, کھانسی پیچھا نہیں چھوڑتی, اور جب دورہ آتا ہے تو بس بات ہاتھ سے نکل جاتی ہے. یہی تھا نا تمہارا, ہاں یہی تمہارا نقشہ مجھے یاد آ گیا. میں نے کہا اس کو تو چھری بیگم والی کھانسی ہے. میں نے اس کو بھی ایک ایکونائٹ 1,000 دی. دوسرے دن ہنستی کھیلتی ہے کہ بالکل آرام سے رات گزری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی ایسی متس بن چکی ہیں جو ہماری کتابوں میں, کہ بڑے بڑے ڈاکٹروں نے ایکا کر لیا ہے کہ یہ عارضی ہے, یہ مستقل ہے, یہ ہے, یہ وہ ہے. یہ ساری باتیں نظر انداز کر کے خود موقع شناسی کے ساتھ, قطع نظر اس کے کہ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں, اپنا کلینکل تجربہ کریں, اور اس میں آپ کو نئی نئی چیزیں دریافت ہوں گی. جیسی میں اکثر تجربے کرتا ہوں, مجھے ملتی رہتی ہیں چیزیں جن کا کتابوں میں ذکر بھی کہیں نہیں. تو تجربہ بازی میں صرف یہ احتیاط کرنی ہے کہ 1-2 تجربوں میں اگر مریض فائدہ نہ پائے, فائدہ نہ اٹھا سکے, تو بے شک اس کو ایلوپیتھک ڈاکٹر کے سپرد کر دیں یا کسی اور ہومیوپیتھ کے پاس. یہ قتل ہوگا اگر آپ اپنے ہاتھ میں رکھ کر اسے تجربہ گاہ بنائے رکھیں کہ نہیں دعا ضرور کوئی ہے, اب ٹھہرو ابھی آئے گی, ابھی آئے گی. یہ ظلم ہے. جی, کہ جو الرجیز ہیں ڈیفینیٹلی اسٹریس ٹینشن جب ہو تو ڈیفینیٹلی بڑھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. استھما بھی مثلاً کئی لوگ ہیں اچھے بھلے ہیں, جب اسٹریس ہو, ٹینشن ہو, خوف, تو بڑھ جاتا ہے ضرور. بالکل, بلکہ اسکن کی پرابلم بھی تو بالکل ٹھیک ہو. ہر چیز کا ایک خوف دامنگیر ہے جو دبا ہوا ہے, کانشیس مائنڈ کا نہیں. لیکن جو ڈیفنس سسٹمز ہیں, امیون سسٹم جن کو آپ کہتے ہیں, ان کا تعلق ہی خوفوں سے ہے. وہ خوف ہی سے تو چلتے ہیں, وہی چابی ہے ان کی. ورنہ ہر انسان بیماریوں سے مر جائے, اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا.
یہ فیئر ہی ہے جو جس کی ایک انڈر کرنٹ چل رہی ہے، جس کا کانشیس دماغ سے کوئی تعلق نہیں، جو ٹریگر آف کرتا ہے دفاع کے نظام کو، اور اس کو جب ایک دفعہ چلا دیتا ہے تو پھر وہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے تفصیل سے، وہ حرکت میں آتا ہے، لیکن میں نہیں 100% وہی چیز بنتی ہے جس کی ضرورت ہے۔ تو جہاں خوف ہو جائے اور چیز نہ بنے، اس کا مطلب ہے کہیں مس کیریج ہوا ہے۔ خوف اچانک بعض دفعہ اتنا غالب آ جاتا ہے کہ سٹن ہو جاتا ہے نظام، جس طرح انسانی دماغ بھی بعض دفعہ دفاع کی طاقت رکھتے ہوئے مختل ہو جاتا ہے۔ تو یہی حال اندرونی نظام کا بھی ہے۔ وہ چیزیں، وہ خوف جو بیٹھ رہے جسم کے اندر بیٹھ رہے، میرے نزدیک وہی ہے جو الرجی پیدا کرتا ہے۔ تو ایک تجربہ تو کیا ہے، لیکن ایک تجربہ کافی نہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر خوف کی دوا ایکونائٹ ہی نکلے۔ بسا اوقات اور بھی الرجی کی دوائیں ہیں، وہ بھی خوف کا ایلیمنٹ رکھتی ہیں اپنے اندر، خوف کا پہلو ان کے اندر شامل ہوتا ہے، اس لیے تجربہ کرنا چاہیے۔ ایک تجربہ میں نے اور کیا ہے، کل ایک فیلڈ بنائی ہے ایاد کامل صاحب، ان کو میں، وہ تھتلاتے ہیں بیچارے، بڑے ذہین اور بہت ہی مخلص پیلسٹینین ہیں جو آج کل اٹلی میں ڈاکٹر بن رہے ہیں۔ تو ان کو میں کئی دفعہ سٹیمونیم دے چکا ہوں، مختلف طاقتوں میں دے چکا ہوں، مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ تو کل ان کو میں نے کہا ہے کہ 1 لاکھ ہمیں دوائی مل جائے، ہم منگوا رہے ہیں باہر سے، تو ایک خوراک کھاؤ، کیونکہ تھتلانے کا تو بہت گہرا تعلق اور بلا واسطہ تعلق خوف سے ہے۔ خوف نہ ہو تو انسان تھتلاتا نہیں، نظم پڑھنے کے موڈ میں ہے، نظم پڑھتا رہے، کوئی تھتلاتا نہیں، اس کا مطلب فزیکل بیماری نہیں ہے۔ اور جہاں یہ خوف پیدا ہوا کہ اب جواب دیتے وقت کہیں میں تھتلا نہ جاؤں، وہاں تھتلانا شروع کر دیتا ہے، اور جتنا زیادہ سٹریس ہو اتنا زیادہ تھتلاتا ہے۔ اور کئی لوگ میرے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ ہم اتنا تو نہیں تھتلاتے تھے جتنا اب تھتلا رہے ہیں، اور تھتت کر کے کافی دیر میں یہ بات بتاتے ہیں۔ تو وہ خوف کچھ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، اس لیے اس پر بھی میں نے تجربہ کیا ایکونائٹ کا، اور اگلا میرا خیال ہے سٹیمونیم 1 لاکھ میں دوں گا، کیونکہ جب اتنی تعریف پڑی ہے کہیں تو کچھ تو ہوگا اس کا رشتہ تھتانے سے، لیکن میرے علم میں کبھی نہیں کوئی مریض شفا یاب ہوا اس سے۔ سٹیمونیم بارہا دیا، 30 میں دیا، 200 میں دیا، 1000 میں دیا، کبھی کامیابی نہیں ہوئی کہ ایک مریض تھتانا بند کر دے۔ تو اس کو میں نے 1 لاکھ میں بھی کرنا ہے، مگر پہلے ایکونائٹ 1 لاکھ، پھر انشاءاللہ یہ۔ تو آپ بھی اس طرح کے تجربے کیا کریں، مگر محفوظ تجربے، بندہ ہی نہ مار بیٹھنا۔ جس کو یہ وہم ہو کہ میں کھانے سے موٹی ہو جاؤں گی، لیکن وہ اتنی دبلی پتلی ہستی ہو، کیا اس کو دے سکتے ہیں؟ آپ اپنی اولاد پہ بے خوف ہو کے استعمال کریں۔ ٹھیک ہے۔